بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف رب العالمین کے لیے درود و سلام رحمت اللہ علیہ پر سامعین محترم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے، میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میں نے نفسیات اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی، وہیں سے میں نے ہپناٹزم اور نفسیاتی علاج پر خصوصی کورسز کیے۔ مختصر ترین نفسیاتی طریقہ علاج کا بانی ہوں اور وہ طریقہ علاج دنیا میں مختصر ترین ہے۔ ہم خدا کے فضل سے ڈپریشن انگزائٹی کو ایک ہفتے میں خدا کے فضل سے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سیکس تھراپسٹ ہوں، اس کا ہی بانی ہوں۔ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کوئی تصور موجود نہ تھا۔ میں 17 کتابوں کا مصنف ہوں، اکثر کتابیں جو بیسٹ سیلر ہیں۔ 3 کتابوں کا دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، 4 کتابیں نفسیاتی علاج پر ہیں، اور آج کل انڈیا میں اور سندھ میں ہماری کتابوں کا ہندی اور سندھی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، پریشانی کی وجہ برے حالات نہیں ہوتے بلکہ برے خیالات ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی محسوس کرتا ہے۔ ناخوشگوار اور منفی سوچیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سوچیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہم ایک وقت میں ایک ہی چیز سوچ سکتے ہیں۔ ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں اور برا بھی سوچ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر مثبت کی بجائے منفی سوچتے ہیں، اور آج سے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ منفی کی بجائے مثبت سوچیں۔ تاہم میں آپ کو چند ایسے طریقے بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ اپنی منفی سوچوں سے نجات حاصل کر سکیں گے، اور اگر آپ ان کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان منفی سوچوں سے محفوظ رہیں گے۔ سوچیں آپ کی مثبت ہوں گی اور زندگی آپ کی شاندار ہوگی۔ اس میں پہلا طریقہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، 5 لمبے سانس لیں اور آنکھیں بند کر کے اس منفی سوچ کے بارے میں سوچیں آپ، تو آپ کے دماغ میں ایک تصویر بنے گی، اور پھر آپ تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بٹن ہے، اس بٹن کو دبائیں گے تو وہ تصویر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر فوری طور پر آپ کوئی مثبت سوچ ذہن میں لائیں، اس کی تصویر بنے گی۔ اس تصویر کو ذرا زیادہ رنگین کر لیں، زیادہ کلیئر کر لیں، بڑا کر لیں، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس کے بعد پھر دماغ خالی کر دیں، پھر دوبارہ آپ اسی منفی سوچ کے بارے میں سوچیں۔ مثال کے طور پر میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ سب منفی سوچیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی۔ پھر تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بٹن ہے، آپ اس بٹن کو دبائیں گے، تصویر ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ فوراً ہی آپ مثبت سوچ ذہن میں لائیں، مثبت تصور ذہن میں لائیں، اور اس تصور کو ذرا بہتر کر لیں، اس کو زیادہ رنگین کر لیں، زیادہ روشن کر لیں، بڑا کر لیں، قریب کر لیں، تو آپ کے فیلنگز بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح اس مشق کو آپ 10 بار دہرا لیجئے گا، انشاءاللہ پھر وہ منفی سوچیں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ تو آئیں گی نہیں، اگر آئیں گی بھی تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ اگر آپ ڈسٹرب ہیں تو آپ اس کو 5 دفعہ، ایک دفعہ مزید پھر دہرا لیجئے گا۔ اب ہم دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بڑا ہی مؤثر ہے، کہ جو ہی کوئی منفی یا پریشان کرنے والی سوچ آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً اپنے دل میں یا اونچی آواز سے کہیں سٹاپ کہیں، اور پھر اپنے دل میں 1000 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دیں، اور کبھی 2 تفریح کریں، کبھی 3 کریں، اور شاید ہی کبھی آپ 100 پر پہنچیں گے تو وہ سوچ ختم ہو جائے گی۔ اور اس مشق کو بھی آپ کم از کم 10 بار دہرا لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ سوچیں گے تو وہ منفی سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ تیسرا طریقہ، جو ہی کوئی منفی سوچ یا ناپسندیدہ سوچ آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً اپنی توجہ وہاں سے ہٹا دیں، اور پھر کسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہو جائیں جس سے آپ کا دھیان وہاں سے ہٹ جائے۔ مثلاً اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں مصروف ہو جائیں، کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں، یا ٹی وی دیکھنا شروع کریں، اور اس مشق کو بھی آپ 10 بار دہرائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سوچیں گے تو وہ منفی سوچیں آپ کے ذہن میں آئیں گی نہیں۔ اگر آئیں گی تو آپ کو پہلے کی طرح ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اب اگلا طریقہ ہم دیکھتے ہیں، منفی سوچوں کو بدلنے کا یہ بڑا ایک مؤثر طریقہ ہے کہ جو ہی کوئی منفی سوچ آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً کوئی مثبت تصور آپ کریں۔ وہ آپ کی سابقہ کامیابی کا ہو سکتا ہے،
ماضی کے خوشگوار واقعات کا ہو سکتا ہے۔ جب آپ ماضی کے خوشگوار یا اچھی باتوں کو یاد کریں گے تو اس کے فیلنگز بھی ساتھ ہی محسوس کریں، اور اس طرح ایک دفعہ آپ نے کر لیا، دوبارہ پھر دماغ خالی کریں، پھر اسی منفی سوچ کے بارے میں سوچیں اور فوری طور پر اس کو بدل دیں، اس کے بجائے پازیٹیو سوچ لائیں۔ اور جب بار بار آپ یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو تصویر ہے وہ بننا بند ہو جائے گی۔ ایک نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ربڑ بینڈ ہم یہاں باندھ لیتے ہیں، کوئی ربڑ بینڈ لے لیں، یہاں ہاتھ کے اوپر باندھ لیں، جو ہی آپ کو کوئی منفی سوچ آئے تو اس ربڑ بینڈ کو کھینچیں، جب چھوڑیں گے تو زور سے وہ آپ کے یہاں لگے گا، چوٹ لگے گی آپ کو۔ اس طرح اس منفی سوچ کا تعلق ایک چوٹ کے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ اپنا ربڑ بینڈ آپ نے پورا 1 مہینہ پہنے رکھنا ہے، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ جب بھی آئے اس کو ایسے کھینچیں گے، چوٹ لگے گی اور پھر آپ بھول جائیں گے، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں 1 مہینے کے بعد وہ خیالات آپ کے ذہن میں بالکل نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے بھی تو آپ کو پہلے کی طرح ڈسٹرب نہیں کریں گے، اول تو آئیں گے نہیں۔ اب نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کہ مثبت سوچ کے مالک ہیں، جو پازیٹیو انسان ہیں، منفی لوگوں سے آپ بچیے گا۔ ایک اگلا طریقہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور یہ بڑا مؤثر ہے کہ جو ہی آپ کو یہ واقعات آئیں تو آپ اپنی گھڑی لے لیجئے گا، گھڑی کو سامنے رکھیں، اور اس کی جو سیکنڈوں والی سوئی ہے اس کے اوپر نظر آپ کی پڑنی چاہیے۔ جب آپ اس کو دیکھتے جائیں گے آپ کا توجہ منفی سوچوں سے ہٹ جائے گی۔ جب ایسا بار بار کریں گے، ہر دفعہ جب بھی آئے گھڑی سامنے رکھیں اور اسے سیکنڈوں کی سوئی کو دیکھیں، اور شاید ہی وہ چکر بھی نہیں لگائے گی کہ آپ کی سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے رکھیں، سوئی کی بجائے جو ہندسے ہیں ان کو الٹا پڑھیں، مثال تو 12، 11، 10، 9، 8 اپنے دل میں پڑھیں۔ یہ دونوں طریقے بڑے مؤثر ہیں کہ اگر آپ ان کو دہرائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو منفی سوچیں آئیں تو گھڑی سامنے رکھیں، اس کی سوئی کو اپنے دیکھیں گے، جب بار بار کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ وہ سوچیں آپ کے ذہن میں آنا بند ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویبینار کو یا اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی پریشانیاں بھی کم ہوں اور ان کی زندگی پرسکون ہو۔ ظاہر ہے وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ یہ صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ہمیشہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالی میں جلد ہی پھر اگلی زندگی بدلنے والی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بہتر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ شکریہ۔